نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے مسلمان سن، یہ نقطہ درس قرآنی میں ہے۔ عظمت اسلام و مسلم صرف قربانی میں ہے۔ سعادت مند بیٹا جھک گیا فرمان باری پر، زمین و آسمان حیران تھے اس طاعت گزاری پر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام سے بہت زیادہ پیار و محبت فرماتے تھے۔ روایت ہے کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عظمت میں سوال کیا، اے پروردگار عالم، تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل فرمایا ہے اور ارشاد فرمایا ہے کہ واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تو یہ حال ہے کہ اب ان کے دل میں ان کے فرزند کی محبت پیدا ہو چکی ہے۔ اے میرے مولا، تیرا خلیل اور دوست کہلانے کا تو وہی حق رکھتا ہے جس کے دل میں تیری محبت کے سوا کسی دوسرے کی گنجائش نہ ہو۔ دادائی تو حکمت والو، ایماندار مسلمانوں، سوچو، یہی وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اس طرح امتحان لیا کہ ان کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم دے دیتا ہے۔ فرشتوں کے سوال کا جواب ہو جائے اور فرشتوں بھی دیکھ لے کہ بلا شک و شبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے خلیل اور دوست ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا خواب 8ویں ذی الحجہ کی رات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ اللہ تعالیٰ کا حکم سنا رہا ہے کہ اے ابراہیم علیہ السلام قربانی کرو۔ آپ نے صبح ہوتے ہی 100 اونٹوں کی قربانی اللہ کے نام پر کر دی۔ جب دوسری رات ہوئی تو یعنی 9ویں ذی الحجہ کی رات بھی یہی خواب دیکھا تو آپ نے پھر 200 اونٹوں کی قربانی پیش کی۔ مگر جب تیسری رات بھی یہی خواب دیکھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا، یا اللہ، تیرا میں کیا چیز تیری راہ میں قربان کروں جس کا تم مطالبہ فرما رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ابراہیم علیہ السلام، تم میری راہ میں اس چیز کو قربان کرو جس کو تم دنیا میں سب سے زیادہ محبوب رکھتے ہو اور پسند کرتے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ میرے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کا حکم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام یہ خواب دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر نہ گھبرائے اور نہ ہی پریشان ہوئے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوش ندی کے لیے اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر جب وہ اس کے ساتھ کام کے قابل ہو گیا، کہا، اے میرے بیٹے، میں نے خواب دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں، اب تو دیکھ تیری کیا رائے ہے؟ کہا، اے میرے باپ کی جی، جس بات کا آپ کو حکم ہوتا ہے خدا نے چاہا تو قریب ہے کہ آپ مجھے صابر پائیں گے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی 3 وصیتیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کیا، ابا جان، میری 3 وصیت ہے۔ پہلی وصیت، مجھے قربان کرنے سے پہلے آپ میرے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھ دیں تاکہ ذبح کرتے وقت میرا طرف نہ دیکھ کر آپ کو رحم نہ آ جائے۔ دوسری وصیت یہ ہے کہ آپ مجھ کو منہ کے بل لٹانا، کیونکہ آپ کے سینے میں باپ کا دل ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے خوبصورتی چہرہ کو دیکھ کر آپ کے سینے میں دل دھڑک جائے اور آپ کا ہاتھ ذبح کرنے سے رک جائے۔ تیسری وصیت یہ ہے کہ میری ذبح ہونے کی خبر میری پیاری ماں کو نہ دیجیے گا، ورنہ میری ماں میرے غم کو برداشت نہ کر پائے گی اور اس کا دل پاش پاش ہو جائے گا۔ اس گفتگو کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھ پاؤں کو رسی سے باندھا اور آپ کو منہ کے بل ایک پتھری کی چٹان پر لٹا دیا اور اپنی آنکھیں پر پٹی باندھ لی۔ اپنے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے پر چھری چلا دی، لیکن اللہ تعالیٰ کی شان کا تو جلوہ دیکھیے کہ تیرے چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن تو کیا کاٹتی، گردن کا ایک بال بھی نہ کاٹ سکا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں باپ اور بیٹے روتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے مولا، تو ہماری قربانی کو قبول کیوں نہیں فرما رہا ہے؟ پھر دوسری مرتبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام پوری طاقت سے چھری چلاتے ہیں اور ذبح کرنا چاہتے ہیں،
مگر پھر بھی چھری ایک بال بھی نہیں کاٹ پاتی ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام جلال میں آ کر چھری کو ایک بھاری پتھر پر پٹک دی، جس سے پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ آپ چھری سے فرماتے ہیں کہ اے چھری، تو ایک بھاری اور مضبوط پتھر کو کاٹ کر دو ٹکڑے کر سکتی ہے، اور میرے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلے کو کیوں نہیں کاٹتی؟ تو چھری زبان حال سے عرض کرتی ہے، اے اللہ کے خلیل، جب آپ نارے نمرود بھڑکتی ہوئی آگ میں تشریف لے گئے تو آگ کے شعلوں میں آپ کو کیوں نہیں جلایا تھا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اے آگ، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ میرے خلیل ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا۔ تو پھر چھری نے کہا کہ اے ابراہیم، آپ کو ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نہ جلانا، اور مجھے 70 مرتبہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نرم و نازک گلا کو نہ کاٹنا۔ اب میں اللہ تعالیٰ کا حکم مانوں یا خلیل کے حکم پر عمل کروں؟ دوستو ویڈیو اچھا لگتا ہے لائک شیئر کمنٹ ضرور کریں۔ ملتا ہوں پھر اگلے ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔